تجوید کرنی ہے، پھر فضائل کی جو ہے تعلیم کرنی ہے اور اعمال، اور 6 نمبروں کا مذاکرہ کرنا ہے، 6 نمبروں کا مذاکرہ کرنا ہے۔ تعلیم کے وقت میں ساری جماعت تعلیم میں جو ہے موجود ہو، ہاں دو دو ساتھی، پہلے ایک جماعت پھر دوسری جماعت، اس طرح تعلیمی گشت کے لیے ہم محلے میں بھیج سکتے ہیں۔ اب جو دو ساتھی جائیں، یہ کس لیے کہ جو لوگ بازاروں میں اپنی تجارت میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اپنے گھروں میں ہیں، ان کو دعوت دے کر مسجد میں لایا جائے تاکہ وہ مسجد کے ماحول میں آئیں، تعلیم میں بیٹھیں۔ جب ایک جماعت جو ہے 10-15 منٹ کرے، دوسری جماعت بھیج دی جائے، 2 یا 3 جماعتیں تعلیم کے وقت میں جو ہے تعلیمی گشت کر کے لوگوں کو مسجد کی طرف لائیں۔ جب بستی والے تعلیم کے لیے آ جائیں، جو تعلیم کرانے والا ساتھی ہے وہ تعلیم جو ہے، یہ فضائل کی کتابیں ہیں، یہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات، اور رمضان کے قریب فضائل رمضان، اور حج کا موسم ہے تو فضائل حج، انہی میں سے ہم نے تعلیم کرنی ہے، انہی میں سے تعلیم کرنی ہے۔ اب جب ساتھی جو آئے اور جو ہے ان کے سامنے تعلیم ہو رہی ہو تو پھر ان کی تشکیل کی جائے۔ دیکھو بھائی، ہر چیز کا فائدہ اس کی حقیقت سے ہوتا ہے۔ یہ نماز پر اللہ تعالیٰ نے یہ فضائل یہ کب ہوں گے؟ جبکہ ہماری نماز حقیقی اور صحیح اور کامل نماز ہوگی، اور نماز کو کامل بنانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا، قرآن پاک کی تلاوت، اس کی یہ فضائل ہیں۔ تو یہ فضائل جو ہے ہم کو سنا کر یہ کب آئیں گے ہماری زندگیوں میں؟ جبکہ یہ دین کی محنت ہوگی، اور دین کی محنت یہ اگر وہ تعلیم کرانے والا ساتھی خود جہاں ترغیب دے کر اس کو تشکیل پر آمادہ کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یا اگر وہ نہیں تو پھر ذمہ دار ساتھی کسی کو مقرر کر کے ان کو تھوڑی دیر جو تعلیم کے حلقے میں آئے بیٹھے ہیں تو ان کو بھی تشکیل پر اللہ کے راستے میں نکلنے پر آمادہ کیا جائے۔ تو 2.5-3 گھنٹے ہماری یہ تعلیم ہونی چاہیے، 2.5-3 گھنٹے۔ اس کے بعد تعلیم میں جو ہے یہ فضائل کی تعلیم ہے اور 6 نمبروں کا مذاکرہ ہے، اور اس سے پہلے تجوید۔ اس کے بعد بھائی ظہر کی نماز ہے، ظہر کے بعد ساتھی کھڑے ہو کر یعنی تعلیم کریں اور جماعت کا تعارف کرائیں کہ الحمدللہ یہ ساتھی اللہ کے راستے میں آئے ہیں اور دین کی محنت کے لیے آئے ہیں۔ تعلیم کے ذریعے ان کو ترغیب دی جائے اور قریب کیا جائے، اور ان کو اگر وہ گشت پر آمادہ ہو جائے تو گشتوں کے لیے ان کو روانہ کیا جائے۔ ظہر کے بعد تھوڑی دیر تعلیم بھی ہو جائے، اور باقی اوقات میں بھائی مذاکرے کا ہے کہ کچھ مذاکرے ایسے ہیں جو اجتماعی طور پر ہوں، 6 نمبروں کا مذاکرہ ہے، اور متکلم کی بات ہے، انفرادی دعوت ہے، تشکیل ہے۔ یہ مذاکرہ جو ہے ساتھی سب بیٹھ کر جو ہے مذاکرہ کریں، لیکن جو آداب معاشرت ہیں اس کے لیے 2 کی جوڑی بنا دی جائے کہ ہمارا کھانا سنت کے مطابق ہو، ہمارا سونا سنت کے مطابق ہو، ہمارا لباس سنت کے مطابق ہو۔ اس کا جو مذاکرہ یہ 2 ساتھی کبھی کبھار جو ہے اجتماعی بھی ہو جائے۔ اس طرح ہم نے ایک وقت ہمارا عمومی گشت کے لیے، عمومی گشت یہ بہت اہم ہے کہ ہماری اس محنت میں نبیوں کی مقام کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت جو ہے وہ عمومی گشت کو ہے۔ عمومی گشت ایسے وقت میں رکھا جائے کہ جس میں یہ بستی والے اس جگہ پر موجود ہوں، تو اس وقت میں رکھا جائے۔ عام طور پر عصر کے بعد یا جو ہے رمضان میں عصر سے پہلے، اور بعض جگہوں میں جہاں ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں تو مغرب کے بعد گشت ہوتا ہے اور عشاء کے بعد بیان۔ یہ عمومی گشت ہمارا یہ بہت ضروری ہے کہ اس کی مثال تو ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے، جسے ریڑھ کی ہڈی پر اوپر والے نچلے والے دھڑ کا جو ہے دار و مدار ہے، تو یہ عمومی گشت ہمارا حضرات انبیاء کرام کی محنت میں سب سے زیادہ اس کو مشابہت ہے کہ حضرات انبیاء کرام لوگوں کو اپنے قوموں کی طرف اترتے تھے اور ایک ایک کے پاس جا کر دعوت دیتے تھے۔ تو ہم بھی اب دن میں بھی ہم نے ملاقاتیں کی، اور اب جو ہے سب ساتھ جماعت کی صورت میں ہم نے نکلنا ہے۔ عمومی گشت کے لیے اعلان بھی ہو، اور اعلان کے بعد ایک ساتھی جو ہے عمومی گشت کے لیے ترغیب دے۔ کیا مطلب کہ لوگوں کو دین پر چلنے کے فوائد اور دین کی اہمیت کو بتلائے، اور دین پر نہ چلنے کے نقصانات، اور دین جو ہے نبیوں کی محنت سے آئے گا، پہلے انبیاء کی محنت کے قصے ذکر کر کے فضائل سنا کر ان کو بتایا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت اب ہمارے ذمہ ہے، ان کو دین کی محنت پر آمادہ کیا جائے۔ اور جو لوگ تیار ہو جائیں تو ان کو پھر یہ گشت کے لیے جو ہے جماعت تشکیل کی جائے۔ عمومی گشت میں ترغیب گشت کے بعد
ایک جماعت تو گشت میں جائے گی اور ایک ساتھی جو ہے وہ بیٹھ کر بات کرے گا، مجمع کو سنبھالے گا، ایک دو ساتھی ذکر کے لیے بھی ہوں اور ایک دو ساتھی استقبال کے لیے ہوں۔ ذکر والے وہ دعا اور جو ہے تلاوت اور جو ہے اللہ کے ذکر میں لگیں گے۔ حضرات انبیاء کرام کی روحانیت تو اتنی طاقتور کہ وہ تو لوگوں میں ہوتے ہوئے بھی ان کے دل کا تعلق اللہ کے ذات سے ہوتا تھا۔ بھئی ہم کمزور ہیں، جماعت تو لوگوں میں پھرنے کے لیے گئی ہے، لیکن یہ ذکر والے اللہ کی طرف متوجہ ہیں، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کر رہے ہیں اور لوگوں میں پھر رہے ہیں، اور یہ اللہ کی رحمت کو اپنی جماعت اور لوگوں کی طرف متوجہ کرنے چاہیے۔ جو جماعت اللہ کے راستے میں جائے، یہ تگش کے لیے نکلے، اس میں زیادہ ساتھی اپنی جماعت کے ہوں، 2-3 ساتھی سنجیدہ بستی والوں کے بھی لے لیے جائیں اور انہی میں سے ایک کو جو ہے رہبر بنا دیا جائے، زیادہ ساتھی جماعت کے۔ اب یہ جب جو ساتھی جہاں گشت میں جانے کے لیے تیار ہوئے، ان کو کھڑا کر کے آداب وہی بیان کر دیے جائیں یا یہاں مسجد کی اسی مجلس میں آداب بیان کر دیے جائیں کہ گشت کے آداب کیا ہیں، جماعت کی صورت میں جائیں گے، نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے جائیں گے، ذکر کرتے ہوئے جائیں گے، متکلم بات کرے گا، رہبر ذمہ دار ساتھی وہ جماعت کو جوڑ کر چلے گا اور جو رہبر ہیں وہ ساتھیوں سے ملائیں گے۔ تو مسجد سے باہر آ کر سب سے پہلے دعا کرنی ہے کہ جس پیر پر ہم امت کو لانا چاہتے ہیں، پہلے اللہ سے جو ہے دعا کر لیں۔ حضرات انبیاء کرام کی زندگی جو ہے وہ دعوت اور دعا سے تعبیر ہے، دعوت بھی دے رہے ہیں اور دن میں ان کی دعائیں بھی چل رہی ہیں، اور رات تو خاص طور پر پھر دعا کے لیے خاص ہوتی تھی۔ اب جو جماعت ایک ساتھی جو ہے وہ مسجد میں بیٹھ کر بات کر رہا ہے، ایک ساتھی جو ہے وہ ذکر میں ہے، یا 2 ساتھیوں کو مقرر کر دے، اور جو ہے 1-2 ساتھی استقبال میں ہو۔ استقبال والے کیا کریں گے کہ جو ساتھی مشغول ہیں، اپنی نمازیں پوری کر رہے ہیں یا اپنے وظیفے میں کر رہے ہیں، ان کو بھی جو ہی وہ نماز اور اپنے جو ہے اوراد سے فارغ ہوں، فوراً دیکھو بھائی یہ دین کی بڑی قیمتی بات ہو رہی ہے، بڑی لجاجت سے اور منت سماجت کے طریقے پر اس بات میں بٹھا دیں۔ اسی طرح جماعت وصول کر کے جتنے ساتھیوں کو بھی بھیجے، ان کا بڑے خوشی سے استقبال کریں اور استقبال دیکھ لیں۔ نمازی آدمی بھائی نماز تو آپ نے پڑھ لی ہوگی، کہاں میں نے نماز پڑھی، آئیے تشریف لائیے، نہیں میری تو ابھی نماز رہتی ہے، تو سب سے پہلے اس کو نماز کی طرف متوجہ کیا جائے، اور اب ابھی میں نے نماز نہیں پڑھی تو نماز کی طرف اس کو متوجہ کیا جائے، اس کے بعد اس کو بعد میں بٹھا دیا جائے۔ اب یہ جماعت جو اللہ کے راستے میں جو گشت میں جا رہی ہے، تو یہ جماعت جو ہے ذکر کرتے ہوئے، نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے 2-2 ساتھی جو ہے چلیں۔ اس میں متکلم بات کرے گا، متکلم کو پہلے ہی سے مسجد میں متکلم کی جو بات ہے وہ سمجھا دیجیے۔ ہمارے متکلم کی بات اور ہمارا اعلان اور اسی طرح ہمارا بیان وہ ایک ہی چیز ہے، ساری دنیا کے انسانوں کو یہ بتانا کہ اللہ نے کامیابی عطا کرنے کے لیے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی اپنا دین مرحمت فرمایا، اور دین اللہ کے احکام کو وقت کے نبی کے طریقے پر پورا کرنا ہے، اور یہ دین زندگیوں میں محنت سے آئے گا۔ حضرات انبیاء کرام کی محنت سے اللہ نے حق کو وجود دیا اور باطل کو دنیا سے مٹایا۔ نبی کے جانے کے بعد محنت چھوٹ جاتی تو پھر انسانیت گمراہی میں چلی جاتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اب یہ محنت ہمارے ذمہ ہے۔ تو بہرحال جماعت جب جا رہی ہے، راستے 2-2 ساتھی چلیں، راستہ کم ہو تو 1 ساتھی ہو جائیں، اور نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے چلیں اور ذکر کرتے ہوئے چلیں۔ ذکر بہت ضروری ہے۔ اب ذکر میں تو نہ تو شور ہو، ایک شور سا بن جائے، اور نہ بالکل سناٹا اور خاموشی ہو، کہتے ہیں شہد کی مکھی کی بنبناہٹ کی طرح سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ ذکر کرتے ہوئے ذمہ دار ساتھی جوڑ کر چلیں۔ جو رہبر ساتھی ہے، اگر گھر وغیرہ ہیں تو وہ جو ہے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے، اگر دکان وغیرہ ہے تو دکاندار کو کہے بھی ساتھی آئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور کوئی ساتھی آیا کہ دیکھو بھائی یہ بہت قیمتی مہمان اللہ کے بندے بہت جہاں اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، ان کی بات کو سن لو۔ اب جب متکلم بات شروع کرے تو پھر سارے ساتھی خاموش ہو جائیں، وہ جو دعوت دے رہا ہے اس کے ہم سب محتاج ہیں، اور خاموش ہو کر متکلم کی بات کو سنیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی گھر ہے دروازہ کھلے تو ہم ایسے کھڑے نہ ہوں کہ دروازے کے اندر ہماری نظر چلی جائے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کسی کے لیے کہ کسی گھر کے اندر جھانکے آ جائے تو یہ وہ بات کریں
اور یہی بتایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی اپنے مبارک دین میں رکھی ہے، اور دین اللہ کے احکام کو نبی کے طریقے پر ماننے کا نام ہے۔ اب یہ دین ہماری زندگیوں میں کیسے آ جائے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت ہمارے دین میں ہے۔ تو کامیابی دین میں ہے ایک یہ بتلانا، اور دین جو ہے نبیوں کی محنت سے آتا ہے اس کو بتلانا، اور یہ محنت اب ہمارے ذمے ہے، اس کے لیے چلنا ہے۔ تو جتنے اچھے الفاظ سے تعبیر ہو جائے، دکاندار سے بات ہو تو دکاندار کو اپنے کام سے فارغ کر لیا جائے۔ اچھا یہ ساتھی تیار ہو جائے تو فوراً جماعت کے ساتھیوں میں سے یہ بھی میں بھی اس کے ساتھ جا رہا ہوں، یہ اس کا اکرام ہے، یہ کوئی پالیسی نہیں ہے، یہ اس کو پکڑنا نہیں ہے۔ بھائی کتنی بڑی بات ہے، ہماری دعوت پر ایک ساتھی تیار ہو گیا تو اس کے اکرام میں اس کو لے کر مسجد تک پہنچانا اور استقبال والے کے حوالے کرنا۔ جیسے ہمارے دل کے جذبات اور ان سے محبت اور ان کی جو ہے عزت ہوگی، ایسے ہی وہ ہماری بات کو لیں گے۔ اس لیے ہمارے جذبات بھئی یہ بھاگ نہ جائے اور یہ فلاں نہ کر لے، یہ کوئی پالیسی نہیں، ایسی بات نہیں۔ بہت بڑی بات ہے کہ اس نے دعوت کو سنا اور مسجد کی طرف، اب اس کا اعزاز یہ ہے کہ وہاں تک پہنچانا۔ اب دکاندار جو ہے اس کو کام سے فارغ کر کے اس کو بات سنائی جائے، اور اس کو بھی نقد، یہ بہترین متکلم وہ ہے جو بات مختصر کرے اور نقد تیار کر لے۔ اگر متکلم کی بات اچھی چل رہی ہے تو ٹھیک ہے، اگر متکلم کی بات میں جو کمی بیشی ہو تو ذمہ دار ساتھی یہ کہہ کر کے بھائی کی بات کا مقصد یہ تھا، یہ اس طرح اس بات کو پورا کر لیا جائے۔ اگر بات قابو میں آ جائے تو ٹھیک ہے، یہی متکلم رہے، اور بات قابو میں نہ آئے تو دوسرے ایک جو ہے اچھے ساتھی کو بھی متکلم بنایا جا سکتا ہے اور بدلا جا سکتا ہے۔ اور پھر وقت کو دیکھ لیا جائے کہ بھی لوگوں سے ملاقات جب اتنا وقت رہ جائے کہ ساتھی واپس جا کر وضو استنجا کر کے صف اول کو پا سکتے ہیں، تکبیر اولا کو پا سکتے ہیں، تو اتنے وقت پہ یہاں گشت کو موقوف کر دیا جائے اور جمع کر کے یہ ساتھیوں کو بتایا جائے اللہ کا اتنا بڑا پیغام تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی طرف بلانا تھا، بلانے والے ہم ہیں، تو ہمارا جو دھیان ہونا چاہیے تھا اور جو ہے غم ہونا چاہیے تھا اور جس طریقے سے دعوت دینی چاہیے تھی، یقیناً ہم سے کمزوری ہوئی ہے، تو اللہ تعالی ہماری ان کمزوریوں کو معاف فرما دے۔ حقیقی ندامت کرتے ہوئے اور استغفار کرتے ہوئے ہم واپس آئیں۔ بندہ اللہ کے کوئی حکم بھی اللہ کی شان کے مطابق پورا نہیں کر سکتا، لیکن جب عمل کو پورا کر کر اللہ اکبر استغفر اللہ کہتا ہے، اے اللہ آپ کی شان تو بہت بڑی ہے اور میں اپنی کمی کوتاہیوں کی معافی مانگتا ہوں، اللہ خوش ہوتے ہیں اور اس عمل کی کمی کو پورا کر کے اللہ اس عمل کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس طرح استغفار کرتے ہوئے ساتھی جو ہے واپس آ جائیں اور آ کر بات ہو رہی ہے اس بات میں بیٹھیں، اور پھر وضو استنجا کر کے بھائی نماز کے لیے صفوں میں بیٹھ جائیں تکبیر اولا کے ساتھ۔ اگر مغرب کے بعد بیان ہے تو مغرب کے بعد بھی اعلان ہو اور ساتھی پھیل کر کھڑے ہو جائیں اور سنتوں کو مختصر پڑھیں تاکہ جو مجمع آیا ہوا ہے اس مجمع کو یہاں سنبھالا جا سکے۔ کہتے ہیں عمومی گشت جب ہو رہا ہے اس وقت تو عمومی گشتی ہو، ہاں اگر وہاں کوئی جو ہے طلبہ ہیں علوم عصریہ کے جو ہے والے، اسکول کالج والے، ان کے لیے بھی کوئی ایک دو جماعت بنائی جا سکتی، خصوصی جماعت کہ ان کو ملاقات کر کے مسجد میں ان کو لایا جائے۔ اب مغرب کے بعد ساتھی سنتیں پھیل کر پڑھیں اور مختصر پڑھیں تاکہ آنے والوں کو سنبھال کر بیان میں بٹھایا جا سکے۔ اب جس کے دن میں بیان ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اب یہ نہیں کہ جس کے دن میں بیان ہے اب ذمہ داری اس کی ہے، ساری جماعت دعاؤں میں لگے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو، اے اللہ ہماری جماعت کا یہاں آنا اور سارے دن کی غم یا اعمال میں اپنے آپ کو تھکانا اور ملاقاتیں کرنا، اے اللہ اس کو قبول فرما لے اور نقد جماعت یہاں سے تیار۔ ہر مسجد میں جانے کا مطلب کیا ہے کہ 100% مسلمانوں سے ملاقات ہو جائے، نقد 4 مہینے اور چلے کی جماعت نکل جائے، اور مقامی جماعت اگر بنی ہوئی ہے تو وہ مضبوط اور قربانی میں آگے بڑھ جائے، اور جماعت نہیں بنی ہوئی تو جماعت بنانا۔ کوشش کرنی ہے کہ ایک دن میں ورنہ 2 دن میں زیادہ سے زیادہ 3 دن میں ان اعمال کو پورا کرنا۔ کہ جماعت نہیں بنی جماعت بن جائے، مقامی جماعت بنی ہوئی ہے قربانی میں آگے بڑھ جائے، اور نقد جماعت سہ روزہ یہ تو ان کے مقامی کام کا حصہ ہے۔ اگر کسی ماشاء اللہ ہر مسجد میں سرمایہ بہت ہے، 60 تک 70 80 100
ایک جگہ ایک شہر کے ایک جو ہے علاقہ مسجد والوں نے بتایا کہ 600 آدمی چلے 3 چلے والے. تو بھئی یہ سارے کے سارے اگر جڑے اور اللہ جو ہے یہ ملاقاتوں میں جائیں اور جماعتوں میں نکلیں تو کتنی جماعتیں نکلیں. اسی جماعت جو آئی ہے یہ تو چلے اور 3 چلے کی نقد جماعت نکالنے کے لیے اس کی نیت ہو اور دعائیں ہوں اور نقد جماعت کو. شیر روزہ تو ان کے ہاں اگر کوئی بالکل نیا مقام ہے وہاں پر کوئی جانتا نہیں وہاں شیر روزے کی جماعت نکالنا یہ بھی ہمارے محنت کا حصہ ہے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. لیکن نیت یہی ہو کہ چلے اور 3 چلے کے لیے نقد جماعتوں کو روانہ کیا جائے. بیان کرنے والا جس کے دن سارے ساتھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں وہ جو ہے ذمہ داری سے بڑے نہیں ہے کہ اللہ بیان کرنے والے کے بیان میں تو خیر ڈال دے, اپنی منشا کے مطابق بات کرنے کی توفیق عطا فرما اور اے اللہ تشکیلوں کو وجود عطا فرما. بیان کرنے والا وہ بھی اللہ سے مانگ کر کھڑا ہو اور 6 نمبروں میں بات کرے. یہ پہلا نمبر ایمان و یقین والی بات اور نماز اور علم اس کو تو تفصیل سے بیان کرے کہ یہ جو ہے یہ استعدادی نمبر ہے, ان سے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے. ایمان اور یقین تو بنیاد ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اتباع اس سے برکت آتی ہے. اور اسی طرح یعنی یہ نماز سے زندگی بنتی ہے. پہلے 3 نمبر اور پھر جو ہے باقی نمبروں کو بھی بیان کیا جائے. پھر آخری جو 6 نمبر جو 6واں نمبر ہے اس پر زور دے کر تشکیل کو وجود میں لایا جائے. ایک ساتھی تشکیل کے لیے کھڑا ہو, بستی والا ہو تو بہتر ہے کہ نام کو سمجھنا اور پتے کو سمجھنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے. باہر سے آئی ہوئی جماعت جو ہے ان ناموں سے اور ان جگہوں سے مانوس نہیں ہوتی. تو تشکیل والا پرانا ساتھی ہو اور مضبوط ساتھی ہو. تشکیل والا اپنی طرف سے بیان شروع نہ کرے بلکہ جو بیان کیا ہے اسی کو عنوان بنائے. اب بیان کرنے والے نے بیان کیا, سارے ساتھی اللہ کی طرف متوجہ رہے. کچھ دیر کے لیے خاموشی کہ جو بیان کرنے والے نے بیان کیا ہے اور جماعت صبح سے قربانی سے اور دعاؤں کے ساتھ کام کر رہی ہے اس کے اثرات مجمع پر. اور جو نام جو اللہ کے راستے میں اس کا نام لکھ لیا جائے اور بھائی کوئی جمود سا آ جائے تو پھر ساتھی ایک دوسرے کو ترغیب دیں اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے آمادہ کریں. اصل تو یہی ہے کہ چلے اور 3 چلے کی نقد جماعت نکلے, چلے اور 3 چلے کی نقد جماعت نکلے. جو ساتھی وصول ہو جائیں اب ان کو الگ لے کر اب ان کی وصولی کی فکر کیا جائے کہ ان کو رات ہی کو ان کے بستر مسجد میں آ جائیں اور صبح کو جماعت کو ہدایت بیان کر کے اور اللہ کے راستے میں ان کو روانہ کیا جائے. اب وہاں اب ان لوگوں نے یہ تو ماحول میں آئے, ایمان یقین کی بات سنی اور جذبات بنے اور اپنا وقت دے دیا, لیکن یہ گھر میں جو گھر والے ہیں ان کے سامنے تو یہ بات نہیں آئی. لہذا ان کو بھی قائل کرنے کے لیے جماعت کے ساتھی وصولی کے لیے ان کے ہاں جائیں اور ان کو یعنی ان کو فضائل سنائیں کہ اللہ کے راستے میں کسی شخص کا کسی گھر میں سے جانا یہ خیروں اور برکتوں کے اترنے کا ذریعہ ہے. اور جو لوگ فارغ کر کے اس کو اللہ کے راستے میں بھیجیں گے ان کو بھی اللہ تعالیٰ وہ ثواب عطا فرمائیں گے. اس لیے ان لوگوں کو آمادہ کر کے اور ترغیب دے کر وصولی کر کے اس جہاں بستر لے کر یا مسجد میں آنا اور جماعت کو جمع کرنا اور اگلے دن ہدایات دے کر اللہ کے راستے میں روانہ کرنا. جتنی زیادہ ہماری فکر اور محنت اور دعائیں ہوں گی اس کے بقدر اللہ تعالیٰ ان تشکیلوں کو وجود عطا فرمائیں گے. تو تشکیل تو 4 مہینے اور 3 چلے اور چلے کی. اور نیا کام ہو تو شہروزہ شہروزہ تو ان کا مقامی کام ہے. اس سے ہم خوش نہ ہو جائیں کہ شہروزہ اگر کسی مسجد میں 60 پرانے ساتھی ہیں تو وہاں تو 30 جماعتیں شہروزے کی مہینے میں نکلنی چاہیے. آج ہمارا سرمایہ تو ہر مسجد میں موجود ہے لیکن بھئی سارا سرمایہ کام نہیں آ رہا. اس کے لیے فکر کی اور محنت کی اور خوب اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے. اب رات کے اعمال بھی ہیں, یہ جیسے دن بھر میں محنت کی ہے راتوں کو اللہ سے اٹھ کر مانگنا. اللہ تعالیٰ نے پہلی وہی اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ 4 آیتیں نازل ہوئی. اس کے بعد کچھ عرصہ وقفہ ہوا اور پھر 2 صورتیں اتری, یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر. ایک میں رات کے اعمال بتائے گئے اور ایک میں دن کی دعوت کو کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا. دن میں اللہ کی پاکی بیان کرنا اور انسانوں کے سمندروں میں تیرنا تمہارے لیے ہے. اب اس کے لیے کیا ہے, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. کہتے
5 نمازیں تو یہ جو ہے لیلۃ المعراج میں اس امت کو ملی ہیں، لیکن تہجد کی نماز تو شروع ہی